بچوں اور عورتوں نے قرآن سر پر رکھ کر رحم کی اپیل کی، لیکن وہ اس وقت تک گولیاں برساتے رہے جب تک ختم نہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے صرف اسپین ملنگ کو 52 گولیاں لگی تھی۔ یہ ایک ایسا صفاقانہ قتل عام تھا جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ میں ہوں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ٹیلز۔ اگست 1948 کا مہینہ تھا۔ پاکستان کے عوام آزادی کی پہلی سالگرہ منانے کی تیاریوں میں تھے اور ریاستی سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو منائی جائے گی۔ اس سالگرہ سے صرف 2 روز قبل موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا اور اس وقت کے صوبہ سرحد کے شہر چارسدہ کے گاؤں بابڑا سے اطلاع آئی کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان کی حکومت کی ایک مبینہ کارروائی کے نتیجے میں تقریباً 600 سے زیادہ خدائی خدمتگار اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ یہ خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس واقعے کے اسباب و عوامل بیان کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ سن 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد گورنر سرحد نے صاحبزادہ عبدالقیوم کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، مگر جلد ہی عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے ان کی وزارت کا خاتمہ ہو گیا اور یوں صوبہ سرحد پہلی مرتبہ ڈاکٹر خان صاحب خان عبدالجبار خان کی قیادت میں خدائی خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی۔ سن 1939 میں انگریزوں کی جنگی پالیسی کے خلاف جب ہندوستان کے 8 صوبوں کی وزارتوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تو ان میں صوبہ سرحد کے ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بھی شامل تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد صوبہ سرحد میں ایک مرتبہ پھر خدائی خدمتگار تحریک کے وزارت قائم ہوئی اور ڈاکٹر خان صاحب ایک مرتبہ پھر صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے صوبہ سرحد میں پاکستان میں شمولیت اور عدم شمولیت کے سوال پر ایک ریفرنڈم منعقد ہوا۔ خدائی خدمتگار تحریک نے اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا اور نتیجتاً یہ ریفرنڈم مسلم لیگ نے بآسانی جیت لیا اور صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو گیا۔ قیام پاکستان کے وقت ڈاکٹر خان صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، مگر فقط 8 دن بعد یعنی 22 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ان کی وزارت برطرف کر دی۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 15 اگست 1947 کو پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی تقریب میں شرکت نہ کر کے ملک سے عدم وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کی برطرفی کے بعد خان عبدالقیوم خان صوبے کے وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے۔ ڈاکٹر خان صاحب کے چھوٹے بھائی خان عبدالغفار خان جو باچا خان کے لقب سے معروف ہوئے کا اصولی موقف یہ تھا کہ چونکہ خدائی خدمتگار کانگریس کے اتحادی ہیں اور کانگریس ہندوستان اور پاکستان کے تقسیم کے اصول مان چکی ہے، اس لیے منطقی نتیجے کے طور پر خدائی خدمتگار بھی پاکستان کو تسلیم کرتی ہے۔ یہی منطقی بنیاد تھی جس کی بنیاد پر باچا خان نے ہندوستان کے بجائے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ صوبہ سرحد میں ان کی حکومت تھی اور نئے حکمرانوں کا پہلا نشانہ بھی یہی حکومت تھی۔ اس کے باوجود خدائی خدمتگاروں نے برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے ہیڈ کوارٹر سردریاب میں پاکستان سے وفاداری اور اس کی خدمت کا عہد نبھایا۔ انہوں نے ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کو برطرف کرنے کے غیر جمہوری اقدام کے خلاف احتجاج کیا، لیکن نئی مرکزی اور صوبائی حکومت کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا نہ کرنے کا اعلان بھی کیا۔ یہی نہیں، مارچ 1948 میں باچا خان نے دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں بھرپور شرکت کی۔ ان اجلاسوں میں پاکستان سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ ان کا پروگرام تحریک بھی نہیں
تعمیری ہے اور خدائی خدمتگار تحریک بنیادی طور پر اصلاحی اور سماجی تحریک ہے جسے انگریزوں نے سیاسی عمل اور کانگریس کے ساتھ اشتراک کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس سے قبل بانی پاکستان محمد علی جناح نے باچا خان کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا تو دونوں کے درمیان دل کھول کر باتیں ہوئی تھی۔ انہوں نے بانی پاکستان کو ایک بار پھر یقین دلایا تھا کہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں اور چونکہ ان کے متعلق بعض حلقوں میں شکوک ہیں، اس لیے جب تک وہ شکوک ختم نہیں ہو جاتے وہ سیاست میں عملی طور پر حصہ نہیں لیں گے اور اپنی سرگرمیوں کو صرف اصلاحی پروگرام تک محدود رکھیں گے۔ اس ملاقات کے بعد ایک انٹرویو میں باچا خان نے بتایا کہ میری صاف صاف باتوں سے جو میں نے نہایت دیانتداری سے کہی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی بالکل تسلی ہو گئی اور انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے نہایت پیار سے رخصت کیا۔ لیکن اپریل میں جب بانی پاکستان پشاور کے دورے پر تشریف لائے تو انہیں سیاسی تالا ازماؤں نے ان کے کان میں یہ ڈالا کہ باچا خان اور ان کے تنظیم کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ یہاں تک بھی سنا جاتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو یہ تک کہا کہ اگر وہ خدائی خدمتگاروں کی دعوت پر ان کے کسی تقریب میں گئے تو ان کی زندگی تک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ باچا خان نے کہا کہ چنانچہ جب میں گورنمنٹ ہاؤس میں قائد اعظم کے پاس یہ دعوت نامہ لے کر گیا کہ وہ خدائی خدمتگاروں کی طرف سے دی جانے والی تقریب میں شمولیت اختیار کر لے تو قائد اعظم نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ باچا خان جو مفاہمت کے لیے کوشاں تھے الٹا حکومت کے لیے ماتوب بن گئے اور قیوم خان ایک امر مطلق بن کر انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ 8 مئی 1948 کو باچا خان نے کراچی میں سیاسی کارکنوں کے ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں ایک نئی سیاسی تنظیم پیپلز پارٹی کو تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ یہ پارٹی ایک آئینی اپوزیشن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تشکیل دی جا رہی تھی۔ باچا خان کے دیگر ساتھیوں میں جی ایم سید اور خان عبدالصمد خان اچکزئی بھی شامل تھے۔ غفار خان اس تنظیم کے صدر اور جی ایم سید جنرل سیکرٹری چنے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اغراض و مقاصد میں صوبائی خود مختاری، عوام کی تائید و رضامندی سے ترقی پسند سماجی تبدیلیاں اور ہندوستان سمیت تمام پڑوسیوں سے یعنی جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان سے دوستانہ ثقافتی تعلقات شامل تھے۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خدائی خدمتگار تحریک کا اپنا الگ تشخص قائم رہے گا۔ یہ نئی سیاسی جماعت کے لیے والنٹیئر کور کی خدمات انجام دے گی اور اسے تمام صوبوں میں پھیلایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے باچا خان سرحد واپس آئے اور صوبے کا دورہ شروع کر دیا، لیکن ایک ماہ کے اندر ہی 15 جون کو وہ اپنے بیٹے عبدالولی خان اور قاضی عطا اللہ خان سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ خان عبدالصمد خان اچکزئی کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور جی ایم سید کو کراچی سے نکال دیا گیا۔ یوں ایک نئی سیاسی تنظیم جو جمہوری عمل اور سیاسی آزادیوں کی جدوجہد کے لیے پورے پاکستان میں قومی یکجہتی کے لیے اپنا کام کا آغاز کر رہی تھی، اپنی پیدائش کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ جولائی میں صوبہ سرحد کی حکومت نے پبلک سیفٹی آرڈیننس کے ذریعے خدائی خدمت تحریک کو بھی خلاف قانون قرار دے دیا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ بغیر کوئی وجہ بتائے کسی بھی شخص کو غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں لے سکتی ہے اور اس کی جائیداد ضبط کر سکتی ہے۔ حراست میں لیے گئے شخص کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی گرفتاری کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکے۔ اس آرڈیننس کے تحت متعدد لوگوں کو
गिरफ्तार किया गया। उनकी जायदादें जब्त कर ली गई, जिनमें बाचा खान, डॉक्टर खान साहब, काजी अताउल्ला, अरबाब अब्दुल गफूर और दूसरे साथी जो हैं वो भी शामिल थे। कुदरती तौर पर बाचा खान और उनके साथियों की नजरबंदी का खुदाई खिदमतगार तंजीम के अरकान में बहुत शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। जुलाई 1948 के अवाखिर में बाचा खान के बड़े भाई डॉक्टर खान साहब ने इन नजरबंदियों के खिलाफ चारसदा के नजदीक बाबड़ा के मुकाम पर एक जलसा करने का ऐलान किया तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। 5 अगस्त को चारसदा के डिवीजन मजिस्ट्रेट ने इस इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी, लेकिन डॉक्टर खान साहब के इस ऐलान के मुताबिक 12 अगस्त 1948 को सूबे भर से खुदाई खिदमतगार तंजीम के अरकान बाबड़ा जमा हो गए। बताया जाता है कि इन अफराद की तादाद 25,000 के लगभग थी। इस मुजाहरे को रोकने के लिए सूबाई इंतजामिया ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी नफरी बुला ली थी। हजारों लोग जमा हो चुके थे कि अचानक निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसने लगी। इस फायरिंग के नतीजे में सरकारी ऐलान के मुताबिक 25 अफराद हलाक और 35 जख्मी हुए, मगर गैर सरकारी अंदाजे के मुताबिक इस कत्लेआम में मरने वालों की तादाद 600 से ज्यादा थी। बेशतर लाशों को निहायत पुरस्कार तरीके से ठिकाने लगा दिया गया। जख्मियों को सरकारी अस्पताल में दाखिल करने की इजाजत ना दी गई और उन्हें तिबी इमदाद से महरूम रखा गया। कयूम खान ने फायरिंग के फौरन बाद चौक यादगार पिशावर में तकरीर करते हुए कहा कि उन्होंने बाबड़ा में खुदाई खिदमतगारों को वो सबक दिया है जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने बाबड़ा में दफा 144 नाफिज कर दी थी। जब लोग मुंतशिर नहीं हुए तो तब उन पर फायरिंग की गई। वो खुशकिस्मत थे कि पुलिस के पास असलहा खत्म हो गया, वरना वहां से एक भी आदमी जिंदा बचकर ना जाता। ये अंग्रेजों की नहीं, मुस्लिम लीग की हुकूमत है और इस हुकूमत का नाम कयूम खान है। खुदाई खिदमतगार मुल्क के गद्दार हैं, मैं उनका नाम और निशान मिटा दूंगा। कयूम खान ने मजीद कहा कि सुर्ख पोशों ने अपने लीडर बाचा खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करके पूरे सूबे में बदअमनी फैलाने का प्रोग्राम बनाया था। उनके पास बगैर लाइसेंस हथियार थे और वो पूरे सूबे की सूरत हाल को खराब करने पर तुले हुए थे। अगर वो बेअमनी फैलाने में कामयाब हो जाते तो उसके बहुत खतरनाक नताइज बरामद होते। सूबे सरहद की सूरत हाल तो आपने मुलाहिजा की, मगर मुल्क के दीगर हिस्से खसूसन सूबे पंजाब में कयूम खान हुकूमत के इस कार्रवाई की मजम्मत करने वालों की तादाद ज्यादा नहीं थी। अलबत्ता ऐसे अनासिर की तादाद खासी ज्यादा थी जो सरहद के इस मर्द आहन की तारीफ कर रहे थे। उन्हें खुश फहमी थी कि इस कार्रवाई के नतीजे में पख्तूनिस्तान का फितना हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। बाज अनासिर ऐसे भी थे जो कयूम खान को एक मिसाली हुक्मरान करार दे रहे थे और वो ये कहते थे कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी हुकूमत ऐसे ही लोगों के हाथ में होनी चाहिए और जो अनासिर इस्लाम और पाकिस्तान के मुखालिफ हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए। बाबड़ा के वाक़े पर रोजनामा नवाए वक्त का इदारती तबसरा ये था, सूबा सरहद के वज़ीर आला खान अब्दुल कयूम खान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने सूबे में गद्दारों पर कड़ी नजर रखी है। जो लोग कयूम खान पर दहशत पसंदी और डिक्टेटरशिप का इल्जाम आयद कर रहे हैं वो सूबे सरहद के सही हालात से वाकिफ नहीं, और अगर हालात से वाकफियत के बावजूद वो वज़ीर आला सरहद को कोस रहे हैं तो उनकी अकल या नियत में से एक का मातम करना पड़ेगा। इदारिये में मजीद लिखा गया, खान अब्दुल कयूम खान पर 1000 एतराज किए जा सकते
सकते होंगे, मगर जहां तक गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी बेखुदी का ताल्लुक है, हम उन्हें खिराजे तहसीन पेश करते हैं और ये बिला खौफ तरदीद कह सकते हैं कि कायदे आज़म और हुकूमत पाकिस्तान की भी इस मामले में यही राय है और खान अब्दुल क़य्यूम खान को उनकी पूरी हिमायत हासिल है। अपने सियासी हरीफों को कुचलने के लिए खान अब्दुल क़य्यूम खान अपने इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाएं तो हम उसकी शदीद मज़म्मत करेंगे, लेकिन वो कौमी गद्दारों को कुचलने के लिए सख्ती बरतते हैं तो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। नवाए वक्त का ये इदारती तबसरा तो जाहिद चौधरी की पाकिस्तान की सियासी तारीख की 8वीं जल्द की मदद से नकल की गई। इस कत्लेआम पर खुदाई खिदमतगारों की जानिब से अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया, लेकिन ना कभी कोई अदालती कमीशन बना और ना ही इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया गया। हमारी तारीख में जलियांवाला बाग और किस्सा खानी बाजार के साने का तज़किरा तो मौजूद है, मगर बाबरा के हवाले से तमाम तारीखें खामोश हैं। पश्तून इस वाक़े को सरहद का जलियांवाला बाग करार देते हैं और खान अब्दुल क़य्यूम खान को सरहद के जनरल डायर के खिताब से याद करते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि जिस वक्त बाबरा का ये सानिया पेश आया उस वक्त कायदे आज़म जिंदा थे और ज़ियारत में अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे थे।